نیا سبق ہمارا لگائیں اور دوبارہ ہم پڑھیں گے تابدر تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اللہ جزاک خیر دے جی۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ریویژن ہوگی اور ریویژن کے بعد پھر انشاءاللہ جو دوسرا پارہ ہم نے شروع کرنا ہے، ویسے اللہ کے ہاں جو ترتیب ہے وہ تو سورتوں کی ہے کہ سورۃ البقرہ جس طریقے سے ہے اس طریقے سے 114 صورتیں ہیں۔ پارے جو ہیں وہ ہم نے پھر بعد میں اپنی فہم کے لیے آسانی کے لیے بنا لیے۔ جی تو آئیے جناب پڑھتے ہیں 140 کا سورۃ البقرہ جو ہے 140 اور 141، تو پہلا پارہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ جی کیپٹن صاحب ہیں اور بتائیے گا ذرا۔ جی منصور اجاز صاحب ہیں، کیپٹن صاحب ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، سہیب نوید ہیں، حذیفہ طاہر ہیں، ماہد بھائی ہیں، محسن جی اجاز ہیں، ٹھیک ہے جی، اور باقی ہماری خواتین اور ایک دو پرانے ٹھیک، ساتھی ہیں عبدالرؤف صاحب۔ اللہ جزاک خیر دے جی سب کو۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ خواتین سے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ اپنا سبق بھی سنا سکتے ہیں اپنے میرے پرسنل نمبر پر، اور میں اسی طریقے سے اس کا جواب بھی انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اور مشکل آئے سوال پوچھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیے گا، سب ساتھ ہیں ہم۔ اچھا جناب، کیپٹن صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ ام تقولون، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، جی کیا تم کہتے ہو، یا تم کہتے ہو۔ منصور بھائی، ان جی سر، ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اس کی اولادیں، اور اس یعقوب علیہ السلام کی اولادیں نہیں بھائی، قانو ہودن وہ او نصارا، وہ تھے یہودی یا عیسائی، وہ تھے یہودی یا عیسائی۔ یوں کر کے کہنا ہے کہ جو کیا ہے وہ باقاعدہ سوال بن جائے۔ جی اب اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ سہیب بیٹا بتائے گا ہمارے ہمیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ پوچھئے، انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ؟ یا اللہ؟ تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ یہی کہے گا کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ آگے جی، حذیفہ پر پڑھیں گے، ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے اس شخص سے، ماد بھائی بتائیں گے، قتم شہادتن، جو گواہی کو چھپاتا ہے، جب کاتم زبر 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 جو ماضی کا صیغہ ہے، جس نے گواہی جس کو، نے گواہی کو چھپایا۔ ہاں، کون شخص زیادہ ظالم ہے، اس شخص سے جس نے گواہی کو چھپایا۔ کس گواہی کو؟ اندہو، جو اس کے پاس تھی، جو اس کے پاس ہے، یا تھی کیا، جو اس کے پاس ہے۔ جی
من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ جو کوئی بھی قرآن مجید کی ایک آیت بھی پتہ ہے، تورات اس وقت تھی تو تورات کی اندر جو کچھ بھی تھا اس کو چھپانا، قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے اس میں کیسے کچھ چھپا لینا عمدن قصدن، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی اچھا جی، محسن بھائی، وَمَا اللَّهُ کریں گے ترجمہ؟ اور نہیں اللہ تعالیٰ، اور نہیں ہے اللہ تعالی، اب ما اللہ کے ساتھ اگر با آ جائے وَمَا اللَّهُ بھی، تو اس کا ترجمہ کریں گے اللہ ہرگز نہیں ہے۔ اچھا جی، کیپٹن صاحب، غافل، غافل، اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جی ما میں نے بتایا تھا کہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ان چیزوں سے، ان اعمال سے، اس سے، یہ سارے تراجم ہیں اس کے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور تو ساتھی کوئی نہیں ہے کیسر بھائی؟ جی کیپٹن صاحب ہو گئے، تو منصور بھائی، تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، یہ ایک امت تھی۔ کون، کس کو کہا امتن؟ جی یہ سارا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، بتایا کہ تو یہ تو ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، تو ہم نے کہا ہے یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو جی گزر چکی، جو گزر چکی، جی جو گزر چکی۔ نعیم بھائی ہو گئے، نعیم بھائی کریں گے اب؟ جی سر۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اب اس کے لیے زمانہ نہیں بتایا آپ نے، مستقبل کا بے شک کر لیں۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہوگا جو اس نے کمایا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر، قیامت کے دن ترجمہ کریں ذرا۔ اس کے لیے ہوگا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کمایا۔ بالکل، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کمایا۔ صحیح۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا حذیفہ، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ جو وہ عمل کرتے رہے یا جو وہ عمل کرتے تھے، دونوں معنی ہیں۔ اچھا جی، آگے پڑھنا ہے نیا سبق۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک نقشہ دکھائیں گے، لیکن پہلے میں اس کا جلدی میں ترجمہ کر لے۔ چلیں ٹھیک ہے، دکھائیں جی، کریں جی۔ یہ ہے جی تحویل قبلہ، تحویل، قبلہ، یہ تحویل قبلہ کیپٹن صاحب کیا مطلب ہے تحویل قبلہ لفظ کا؟ قبلہ رخ کا بدلنا، بیت جی المقدس سے قبلہ مکہ۔ کہتے ہی رخ کو کہیں جی، قبلے کا بدلنا۔ تو اس کا سیاق و سباق یہ ہے جو ہم آگے پارا شروع کریں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ تحویل قبلہ ہوا، اور اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو تب بھی جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اب بیت المقدس کہاں ہے ذرا دیکھیے گا، آئرو کو دیکھیں ذرا،
یہ عمان اور اس کے بعد فلسطین، اور فلسطین کے اندر آگے مسجد اقصی، یہ اس جگہ پر، اور نیچے جی یہ ہے درمیان عمان کے ساتھ یہ والی مسجد اقصی جی اس جگہ پر ہے، سامنے نظر آ رہی ہے؟ جی سر. جی اب جناب یہاں سے آپ ایرو لے کے آئے مکہ، مکہ نیچے ہے، ہاں جی. جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو درمیان میں مدینہ آتا تھا، پھر آگے تبوک لکھا ہوا ہے، جارڈن لکھا ہوا ہے، اور فلسطین لکھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ مسجد اقصی ہے. تو مکہ میں منہ کس طرف ہوتا تھا؟ مسجد اقصی کی طرف. جی میرے ساتھ ذرا بات کریں، کس کی جی طرف تھا سر. جی؟ شمال مسجد اقصی کی مغرب کی طرف. طرف. جی. اور یہ کس طرف؟ اوپر کہیں گے نارتھ، یعنی کہ شمال کی طرف تھا. ٹھیک. جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ کو جی ایرو کریں ذرا، مدینہ، ہاں جی. رسول پاک نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. تو اب میں حدیث پڑھوں گا، اور حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی 7252. کیا نمبر ہے جی؟ 7252. 7252. 7252 بخاری شریف کی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتب حدیث ہیں، ان کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، لیکن ابھی میں پڑھ رہا ہوں کہ جب رسول پاک مدینہ آ گئے تو مدینہ آ کے بھی 16 سے 17 مہینے اللہ کے حکم کے مطابق کہاں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ مسجد بیت اقصی. المقدس. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. مسجد اقصی، بیت المقدس. ہمارا اب جو اب کا ہے وہ مسجد الحرام، اور اس کے اندر خانہ کعبہ، ایسا ہے. لیکن کیا جی چاہتا تھا مدینہ میں جب آئے، مدینہ میں کرے، ہاں جی مدینہ یہاں آئے، اب دل یہ چاہتا تھا کہ میں اس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں جس طرف میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے حضرت خانہ کعبہ کو بنایا تھا. ویسے جو روایات ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے نا، مکہ تو درمیان میں ہے اور اس کے چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے. جی سر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم تو یہی تھا کہ مکہ میں ہو تو منہ کدھر کرنا ہے؟ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بھئی آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہو اور شمال کی طرف منہ مسجد اقصی کی طرف بھی ہو. یہ زبردست. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے. جی جی سر. ہاں. لیکن رخ کس طرف ہوتا تھا؟ بیت المقدس کی طرف، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان یہی تھا. جی. اب چونکہ درمیان میں وہ رکھ لیتے تھے، یہ ان کی اپنی چاہت تھی، وہ خانہ کعبہ کو تو نہیں ہلا سکتے تھے. کیا خیال ہے؟ جی سر. اب میں حدیث سنانے والا ہوں کہ وہ جو 16-17 مہینے مدینہ میں جب گئے تو حدیث ہے 7252 ان برا بن عازب رضی اللہ تعالی. پیچھے ایک ترتیب بہت بڑی آتی ہے کہ فلاں سے فلاں نے سنا، فلاں سے فلاں نے سنا، تو صحابی ہیں ان برا بن عازب رضی اللہ تعالی. انہوں نے کہا قالا لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، صلی نحو بیت المقدس، تو انہوں نے نمازیں پڑھیں کس طرف؟ بیت نحو المقدس. اپنی زبان کا لفظ ہے، بیت المقدس کی رخ کر کے پڑھیں. کتنا؟ 16 او 17 شہرا، 16 مہینے یا 17 مہینے. ٹھیک.
اب دیکھو حدیث کے اندر روایت کرنے کے اندر کتنی احتیاط ہے. انہوں نے کہا 16 یا 17 مہینے. جی. وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور وہ پسند یہ کرتے تھے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اب جب مدینہ میں، کیسر بھائی ہماری ہیلپ کیجئے، مدینہ میں موجود ہیں اور کعبہ کس طرف ہو گیا؟ مکہ میں ہے کعبہ، تو مکہ وہ بالکل پیچھے ہو گیا نا. جی سر. جی دیکھیے گا ذرا، یعنی کہ مدینہ میں مسجد اقصی شمال کی طرف ہے اور مدینہ سے مکہ کس طرف ہو گیا؟ جنوب کی طرف. جنوب کی طرف، بالکل پیچھے. فَأَنزَلَ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت 144 ہم پڑھیں گے 144 کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے دیکھا ہے تیرے چہرے کو پھرتا ہوا آسمان کی طرف. رسول پاک دعا کیا کرتے تھے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم یقیناً ضرور تجھے پھیر دیں گے قبلۃً ترضاها، اس قبلہ کی طرف جسے تو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی وہ اگلی 144 آیت جب کرنی ہے تو یہ نقشہ بھی اور یہ یاد رکھنا ہے. آگے حدیث چلتی ہے. فَوُجِّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، تو ان کو حکم دیا گیا جی کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں. کب؟ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرِ، تو اس وقت نماز لوگ پڑھ رہے تھے کس کی؟ نماز عصر. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ وہ نماز ظہر تھی، وہ کسی اور سے مروی ہے. لہذا دونوں ہی ہم یہاں چونکہ یہ پڑھ رہے ہیں برا بن عازب، تو کسی جگہ پہ ظہر کا ذکر آئے گا، عصر کا ذکر آئے گا. رکعتیں 4 ہی تھیں، 2 رکعت جب ہو گئیں تو اللہ جی سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ، جی تو اپنے چہرے کو پھیر لے مسجد حرام کی طرف. اب کیا ہوا جی؟ ثم خرج، پھر وہ شخص جو تھا وہاں سے، وہ بندہ جس نے وہ نکلا، فمر علی قوم من الانصار، اور وہ انصار کی طرف گیا. فقال هو یشہد ان صلی اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہ صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور ان کا رخ جو تھا ان کو حکم دے دیا گیا کعبہ کی طرف کرنے، منہ موڑنے کا. اب یہ نہیں ہے کہ بھی ایک بندہ تھا، ان جتنے صحابہ میں سے ایک بندے نے جا کے یہ اعلان کیا. ٹھیک ہے جی. جی اور اس نے کیا کہا؟ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب کیا بنا کہ فن حرفو، تو سب نے اپنا رخ موڑ لیا جی. وہم رکوع فی صلاۃ العصر، اور وہ عصر کی نماز کے اندر رکوع کی حالت میں تھے جب یہ حکم آیا. یہ اس جگہ پہ رکوع کی حالت ہے. دوسری جگہ پہ اور حدیث ہے، میں نے ان میں سے ایک حدیث بخاری شریف کی لی تو پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا ہوگا. منہ تو تھا شمال کی طرف، ایسے ہی ہے. جی اب جب جماعت کروا رہے ہیں تو وہ یقیناً یہ ہوا ہوگا کہ وہ اندر سے ہو کے تو دوسری طرف گئے ہوں گے. نماز کے اندر منہ جو تھا وہ کس طرف کر لیا؟ کعبہ کی طرف. مکہ ادھر ہے نا. جی اب وہ مسجد ابھی بھی موجود ہے، اور اس مسجد کا پہلے نام تھا مسجد بنو سلمہ، اور بعد میں اس مسجد کا نام رکھ دیا گیا مسجد قبلتین. کیا رکھ دیا گیا؟ قبلتین. قبلتین. اور تاریخ تھی 15 رجب 2 ہجری. 15 رجب
2 2 ہجری ہجری جی، یہ تاریخ تھی۔ چلیں جی، اب یہ سمجھ آ گیا اس نقشے سے؟ جی سر۔ اب دیکھو، ایک تو یہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ کا حکم ماننا، شمال کی طرف منہ تھا اور منہ کر لیا اپنے کس طرف؟ جنوب کی طرف۔ جنوب کی طرف۔ اب باقی تشریح جو ہے وہ درمیان میں جو میں نے کی ہے، چونکہ وہ نماز فرض تھی، اس میں سے باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ 2 رکعت پہلے پڑھی، 2 رکعت بعد میں پڑھی، درمیان میں حکم آیا۔ اب وہ درمیان والا یہاں ممکن ہے دوسری رکعت کا رکوع ہو، کیوں جی؟ جی سر۔ ہاں، رکوع تو بتایا ہی نا، اور صلاۃ جی العصر اور دوسرا صلاۃ الظہر بھی ہے، یہ جناب قبلتین۔ اب ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اطاعت ہے نا، اس کے اندر جو میں آپ کے دل میں اور اپنے دل میں بھی بات ڈالنا چاہتا ہوں، جی وہ کیا ہے کہ کوئی رسول بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا۔ ہاں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد درجہ کس کا ہے؟ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل، یعنی کہ پوری کائنات مخلوق ہے، ان مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع ہم کیا جانتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہاں جو یہود مدینہ کے اندر تھے، ابھی نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہود اور نصارہ یہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ وہ یہود و نصارہ جو جن میں سے منافقین تھے، اور پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جی قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے؟ یہ کون کہتے تھے؟ یہود و نصارہ، یہود۔ اور کن کو بیوقوف کہتے تھے؟ مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کو۔ ویری گڈ جی، آپ میرے ساتھ ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کو بیوقوف کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا تھا کہ الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعقلون، ہے نا وہاں جی؟ جی لیکن وہ عقل نہیں کرتے۔ اچھا جی، بیوقوف یہ ہے، بیوقوفی بھائیو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت نہ کرنا اور جانتے بوجھتے جہنم خرید لینا۔ کیوں جی؟ بیوقوف ہوگا نا بندہ۔ بہت بڑا۔ اچھا جی، اب اس تناظر کے اندر ہم پڑھنے لگے ہیں، وقت ہمارے پاس اب جتنا ہے اس لحاظ سے پڑھتے ہیں۔ اب میں لفظ پورا ہوگا اور اس کو تھوڑے چھوٹے سے ٹکڑے کروں گا، اس وجہ سے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہاں بھی ہے سَیَقُولُ، اب اس میں سین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان قریب۔ ان قریب۔ اس کا بھائی لفظ کون سا ہے؟ سوفا، ایسے ہی ہے جی سوفا کے معنی ان قریب بھی ہے، سا کے معنی بھی ان قریب۔ یقول السفہاء من الناس، جی، من الناس کا مطلب کیا ہوگا؟ لوگوں میں سے۔ السفہاء بیوقوف لوگ، یقولو کہیں گے، تو ترجمہ بنا ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اب کہ تحویل قبلہ ہو گیا، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوتی ہے جی،
اور یہ آیت اس سے پہلے لگتا ہے کہ ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، ولا لفظ ہے جی، وہی تھا نا تولا پڑھا تھا، جی جی اس کی اثر ہے ولا، ولا کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا یا پھر جانا جی، تولا کا مطلب ہوگا اس کے اندر تاکید تھی، تولا، تو یہاں ہے ولا، ما ولاہم، کس نے انہیں پھیر دیا؟ ماں کا مطلب کیا ہوگا؟ کس چیز نے، ماں کا مطلب کس چیز کس نے؟ چیز نے؟ کس چیز نے، ولا پھیر دیا، ہم ان کو ان کو، ان قبلتہم التی، اب یہ اس میں موصول ہے، ان سے، من کے معنی بھی سے ہوتا ہے، ان کے معنی بھی سے جی، ان کا مطلب کے بارے میں بھی ہوتا ہے، ان کا مطلب سے بھی ہوتا ہے۔ اب قبلتہم، یہ یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کتنے ورڈ ہے، کتنے الفاظ ہیں یہ؟ چھ تو نہیں، وہ تو حروف نہیں، میں نہیں آپ دو دیکھیے 6 نہیں ہے، اس کو آپ حرف پر ہے، میں نے کہا ورڈ 2 ہے، میں بتا دیتا ہوں، دو قبلہ، قبلتن اور ہم جی، تو وہ بنا ان کی وجہ سے قبلاتی بن گیا اور ہم، تو قبلات ہم، ان کے قبلہ سے، قبلات ہم، ان کے ان قبلہ سے قبلہ سے ہاں، کس چیز نے انہیں پھیر دیا؟ ان کے قبلہ سے، وہ کون سا قبلہ تھا جس سے پھرے؟ بیت مسجد اقصی المقدس۔ بیت المقدس، کس بات نے، کس چیز نے، کس حکم نے پھیر دیا انہیں اس، ہاں جی، قبلتہم، ان کے قبلہ سے۔ اب آگے آ رہا ہے، قبلہ چونکہ مؤنث ہے نا، کیوں جی، جی جی سر، کیسے مؤنث ہے ذرا مجھے سمجھائیے۔ یہ جگہ ہے اس وجہ سے۔ نہ آپ بتایا کہ جب پتہ نہ ہو فوراً کہنا ہے نہیں پتا جی، اگر پکا پتہ ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ ہے قبلتن، کیا ہے؟ قبلتن، 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 اور ہم اس کو کہتے ہیں قبلہ، اس کے آخر میں تا آتا ہے، تا گول تا آتی ہے، ایسا ہے؟ جی 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 سر، تو یہ گول تا جو آتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ مؤنث، مؤنث۔ لہذا اس کے لیے جو آگے اس میں موصول آیا ہے وہ ہے التی، التی جی، جس پر قانون جی تھے، علیہا جی، کہ بلکہ اس کا ترجمہ کریں گے، کس چیز نے انہیں پھیر دیا، اللہ قبلت، قبلتہم التی، ان کے اس قبلہ سے، قبلتہم التی کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ان کے قبلہ سے، ان کے اس ان کے قبلہ سے، اس ان کا قبلہ سے، اس قبلہ سے، قانو علیہا، اب یہاں ہا مؤنث آ گیا قبلہ کی طرف سے، جس قبلہ پر وہ تھے، جس قبلہ پر وہ تھے۔ وہ تھے۔ تو اب یہ تو انہوں نے کہا کہ بھی بیت المقدس سے کس چیز نے انہیں پھیر دیا؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، یہ پہلے پڑا ہوا ہے، جی سر، آپ ترجمہ للہ کا ترجمہ کیا اللہ ہوگا؟ ہی کے لیے مشرق و اللہ مغرب کے ہے۔ لیے، جی، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے جی، دو باتیں شمال اور جنوب نہیں کہا، کیوں جی؟ جی کیوں کہا مشرق اور مغرب؟ اس لیے کہا کہ یہ لوگ جب وہاں جاتے تھے یہود و نصارہ، مسجد الاقصی یا بیت المقدس اس کے اندر، تو وہاں جا کے بھی ان کے اندر اختلاف یہ تھا، میں نے بتایا تھا کہ جو عیسائی تھے، نصرانی تھے، وہ کس طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں اب بھی؟ مغرب کی طرف۔ مشرق کی طرف، مشرق کی طرف، کیوں کہ وہ مشرق کی طرف اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو
حضرت مریم علیہ السلام کی جب جو پیدائش ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت مریم کے ہاں، وہ کس طرف ہے؟ وہ مشرق کی بیت طرف. المقدس سے مشرق کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. جی اور یہود جو ہیں وہ ان کے مخالف ہو کے وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وہ جی دیوار گریا جو ہے وہاں آپ نے پڑھیں گے تو سارا پتہ چل گیا. تو کہا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، وہ راہنمائی کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. تو یہدی کے معنی میں دو کر رہا ہوں. کیا بات یاد مادی کی ہے؟ ہدایت، وہ ہدایت دیتا ہے رہنمائی. جی. اور دوسرا میں نے کیا کیا؟ رہنمائی کرتا ہے جی. یہ معنی آنے ہیں آگے جا کے قرآن مجید میں آپ کو ہیلپ ملے گی کہ یہدی کا جس جگہ پہ رہنمائی مطلوب ہوا وہاں اس کا ترجمہ رہنمائی کریں گے. تو یہدی من یشاء، اب اس جگہ پہ بھی میرا خیال ہے کہ اگر ہدایت دیتا ہے کہ بجائے رہنمائی کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. ابھی کیوں؟ جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم تو پڑا ہوا ہے. سیدھے راستے کی. ہاں، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ کا ہے. تو یہاں جو الٹیمیٹ آرڈر ہے یا وہ کس کے جو کس کے پاس ہے یہ قوت فیصلہ؟ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. اللہ نے پہلے کہا کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. ویسے یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں یہ اور مکہ کے اندر رہے بھی ہوں، صحابہ بھی مکہ کے اندر رہے ہوں، کیوں جی؟ جی اور پتہ ہو کہ یہ ہمارے والد محترم ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ بنایا، لیکن اللہ کا حکم مانتے ہوئے سارا وقت مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے. کیوں جی؟ جی بات چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ بہت بڑی ہے. یہ ہے نفس کو مارنا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کو اونچا ماننا. اور یہی چیز جب مدینہ چلے گئے، مدینہ اب تو وہ بالکل اپوزٹ سائڈ پر تھا نا. وہاں بھی 17 مہینے یا 16 مہینے ابھی جو حدیث سنی ہے، تمام صحابہ اکرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اطاعت کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کی. اور اللہ نے قبلہ اس وقت کس کو بنایا ہوا تھا؟ بیت المقدس. بیت المقدس کو. تو بھائیو یہ ہے چیز کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، حکم وہ ہے جو اللہ کی. یہاں بہت بڑا سبق ہے، سیکھ لیا جی؟ جی بہت بڑا تو کیپٹن صاحب بتائیں گے کہ کیا سبق ہوا یہاں؟ سبق یہ ہوا کہ جو اللہ کا حکم تھا اس کی اطاعت ہو رہی تھی پوری کی پوری. بالکل. اور اب بھی جو اللہ کا حکم ہو قرآن مجید کے اندر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اس کے اندر، وہی ہماری وہ ممکن ہے ہماری اپنی روایات اور اپنی چاہت اس کے خلاف ہو. کیوں جی؟ جی لیکن اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا پر خوش ہونا، یہ ہے اصل میں ایمان. اب میرے ساتھ پڑھیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں جی. سَيَقُولُ جلدی، ان قریب کہیں گے، ان قریب کہیں گے. کون کہیں گے؟ السفہاء، بیوقوف، من الناس، لوگوں میں سے. اب لفظی ترجمہ بھی ہو گیا تو ترجمہ ہوگا لوگوں میں سے ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ انورٹڈ کاماز، ما ولاہم، ترجمہ
کس نے پھیر دیا انہیں ان قبلتہم التی، جی ان کے اس ان کے قبلہ سے، اس قبلہ سے، نہیں ان کے اس قبلہ سے، اللہ تی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں ان کے اس قبلے قبلہ سے، قبلہ سے اس قبلہ سے، تو اللہ تی کے اندر جس بھی ہے، تو اکانو علیہا اب آئے گا، جی جس پر وہ جس پر وہ قبلہ، تھے، جس قبلے جس پر وہ تھے، پر وہ تھے. بالکل اب سمجھ آ گئی جی۔ جی جی سر اب جواب نکالیے آپ کل دو نکالیے. ترجمہ، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ اللہ ہی کے لیے اللہ ہی ہے کے لیے مشرق ہے اور مغرب، مشرق اور مغرب. اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی، جی ترجمہ، وہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت وہ دیتا ہے ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو کو وہ جسے چاہتا چاہتا چاہے، ہے، جسے وہ چاہتا ہے، چاہے نہیں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جی وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھے راستے کی طرف۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے بھائیو؟ سیدھا راستہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، کیوں جی؟ بے شک، اب اس کی طرف دل کو راغب کرنا، یہ بہرحال بندہ جبرن اپنے دل کو کہے نہیں بھائی میرے اللہ کا حکم ہے، تیرا دل نہیں بھی چاہ رہا تب بھی اللہ کا حکم مان، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے لیے وہ کھول دے گا راستہ۔ وہ جو راستہ کھولنا ہے اس کے لیے وہ ہے یہدی، سمجھ آ گئی جی؟ جی سر. اچھا جی، اب میں پڑھتا ہوں اس کا آپ آخر میں، اور پھر اس کی ریویژن کر لیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، چھوٹا کر لیتے ہیں، سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے۔ اب میں نے بتایا تھا کہ یقولو اصل میں وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، لیکن جب جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ فاعل جمع ہے تو یقولو کا ترجمہ جمع میں کریں گے، یہی پڑھا ہوا ہے نا ہم نے؟ جی جی سر. تو ترجمہ بنے گا ان قریب بیوقوف کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، پورا جملہ بنے گا ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی ان کے اس قبلہ سے، کانو علیہا جس پر وہ تھے، بیت المقدس۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء وہ اللہ رہنمائی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، آپ نے کہا ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب جناب ایک دفعہ اس کو روایت کر لیتے ہیں جی کیپٹن صاحب۔ سیقول عنقریب وہ کہیں گے، عنقریب وہ کہیں گے، عنقریب کہیں گے منصور بھائی، السفہاء جلدی ذرا، بیوقوف لوگ. بیوقوف، من الناس آپ ہی کریں گے، لوگوں میں سے،